Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustahsin, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Dear students, we have been studying file systems, and I have introduced you the file systems in my last lecture. We talked about the different characteristics of the files and the file systems, and we did talk about the file access mechanism, then the how the file systems work, and what are different possibilities through which we can store the files, and we can create the file under different file systems. And today we will talk about the implementation of the file system. Okay, so let's start the new topic, which is the file system implementation. Before we start, let's talk about some major concepts that are important for the implementation of the file system. We know that the file systems are mostly managed and implemented on the disk. There are slight variation through which the file system has been transported and provided on the CD-ROM also, and a DVD also, and your flash disk also, but that is the concept that has been picked up from the file system implementation, and the implementation is based upon the disk. اور میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کروں گا بعد میں کہ کون سا ہم سلائڈ چینجز کرتے ہیں ڈسک امپلیمنٹیشن کو, which is ideally suited for the CD-ROM also. Okay, so the disk basically is a large contiguous area which is broken up into one or more partition. ہم اپنی سہولت کے لیے we create multiple partitions on the disk. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ونڈوز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو C:, آپ کی ایک پارٹیشن ہے where we usually put up the operating system, and then we can have a D and E, and the F:, for example, is your CD-ROM, and there could be a flash. جب آپ انسرٹ کرتے ہیں تو ایک نئے الفابیٹ کے ساتھ آپ کو ایک نئی ڈسک بھی مل جاتی ہے. سو ملٹیپل ڈسک ہوں یا ایک ہی ڈسک کی ملٹیپل پارٹیشن ہوں, it is handled as if a new partition. So on the disk we have the partitions, and then each partition has its own file system. چاہے وہ ایک ہی ہو, unless until آپ ملٹیپل ڈسک کو کمبائن کر کے ایک پارٹیشن بنائیں تو assume کریں کہ one partition correspond to one file system. Okay, then each partition starts with the start of the partition, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ sector 0 of the disk تو is something special, and disk کا جو sector 0 ہے that contains the master boot record, and then after that we have the information regarding the partitions. So this master boot record I have already talked about in my previous lecture, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ how does the operating system boot up, اور وہ پک کرتا ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ سے انفارمیشن, اینڈ دین ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون سی ایکٹیو پارٹیشن ہے, اور اس ایکٹیو پارٹیشن سے آپریٹنگ سسٹم کو پک کرنے کے بعد میموری میں لوڈ کرتا ہے اور پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, جو کہ اس کو ماسٹر بوٹ ریکارڈ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. سو دی اینڈ آف دا ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہیز اے پارٹیشن ٹیبل. Okay, certainly آپ نے بتانا ہے کہ from where the partition is going to start, where it's going to handle, and then certain other information جو کہ میں ابھی آپ کو next slide میں بتاؤں گا. So one of the partition is marked active. That's very important because the master boot record has to pick up the operating system, اور آپ کو پتا ہے کہ you can have multiple operating system that you can install on the one computer or maybe on the one disk. So the active partitions provide the information کہ کس operating system کو آپ نے boot کرنا ہے. So quickly this information is provided regarding the boot information is provided by the basic input output system which is called BIOS, اور یہ BIOS آپ کی فلیش BIOS ہے جو کہ آپ کے مدر بورڈ کے اوپر اویلیبل ہے, جو کہ پرووائڈ کرتی ہے انفارمیشن کہ
آپ نے کس پارٹیشن کے اوپر جانا ہے. Then it executes the master boot records, and then the master boot records finds the active partition and reads in the first boot block. اور یہ جو فرسٹ بوٹ بلاک ہے, that is the program in the boot block locates the operating system for that particular partition and reads it in. So our partition start with a boot block. اس کا مطلب ہے کہ اسٹینڈرڈ اسٹرکچر موجود ہے, اسٹینڈرڈ ایک سسٹم اویلیبل ہے جس میں ہم اس پارٹیشن کے اوپر, چاہے آپ نے اس کے اوپر آپریٹنگ سسٹم رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے, لیکن اسٹرکچر از اسٹینڈرڈ اور دیٹ اسٹرکچر از لائک دس. سو suppose this is our entire hard disk. Let me pick up this here, that pen. Okay, so this is your entire hard disk. Okay, and in this entire hard disk we have the disk partition. This is partition, for example, first partition, this is the second partition, and this is the third partition. So then we have certain information, this partition table. For example, یہ بھی ایک partition ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا master boot record ہے. Then after master boot record we have a partition table, and now this partition table جو ہے, it contains the information regarding the all partitions available. Then within the partition we get the information جو کہ اس particular partition کے اندر آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا اسٹرکچر کیسے آرگنائز ہوتا ہے. تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ جو اسٹارٹ کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں, یہاں پہ ہم پوری ڈسک کی پارٹیشن, وہ بھی تو انفارمیشن کہیں سیو کرنی ہے نا. سو یو نیڈ ٹو ٹیل دا آپریٹنگ سسٹم دیٹ ہاؤ دس ہارڈ ڈسک ہیز بین آرگنائزڈ, ہاؤ مینی پارٹیشن اٹ کنٹینز, اینڈ دی ڈیٹا ریگارڈنگ ایچ پارٹیشن. اینڈ دین وی ہیو اے ماسٹر بوٹ ریکارڈ ان دا بگننگ آف دی ڈسک, سیکٹر 0 ہے, اور اس کے بعد یہ جو بوٹ بلاک ہے نا, یہ پارٹیشن کا 0 سیکٹر ہے. اس کا سمجھ میں آیا فرق؟ یہ آپ کی ڈسک کا 0 بلاک ہے جس میں آپ کا ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہوتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ ان میں سے کون سی پارٹیشن, which one is an active partition, کہ جس کے بعد جس میں بوٹ ٹائم کے اوپر اس نے جمپ کر کے جانا ہے اور جہاں سے اس نے انفارمیشن کو پک اپ کرنا ہے وہ کون سی جگہ ہے. سو obviously آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے پوری ڈسک سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہم مینٹین کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ایک پرٹیکولر پارٹیشن میں جاتے ہیں. ونس وی گو انٹو اے اسپیسیفک پارٹیشن, دین فار ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے اس پارٹیشن کو اوپن اپ کیا. اٹ کنٹینز دی ڈیٹیل انفارمیشن, اٹ کنٹینز دا بوٹ بلاک, دین اٹ کنٹینز دی سپر بلاک. سپر بلاک سم تھنگ ویری important, and that contains the information regarding the file system. I will talk about it in the next slide. Then the free space management, کہ اس کو اسپیس جو ہے آپ کی ڈسک obviously is a free space. We'll be talking about the disk free space in the IO management میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو ڈسک کے اوپر فری اسپیس مینجمنٹ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں. ہمارا ہمیں پتا ہے کہ ایک سیکٹر ہوتا ہے اور اس کے سیکٹر کے کورسپونڈنگ ہم اس کو ایک بلاک کہتے ہیں, اور دین you have once the number of blocks available, then you have to have certain techniques, اور یہ ٹیکنیک کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ today کہ how these different methods and different techniques are deployed to maintain the disk. اب to maintain the file system on the disk. So ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو free blocks ہیں اس کی management جو ہے that comes under the file system. یعنی کہ جو file system ہے that determines کہ disk کی space کی management جو ہے وہ کیسے کرنی ہے. اوکے, یہ ایک چوائس ہے. obviously the file system جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم FAT کی بات کر رہے ہیں یا ہم NTFS کی بات کر رہے ہیں. these are the different file systems جو میں نے تھوڑا سا لاسٹ لیکچر میں آپ کو انٹروڈیوس بھی کرایا تھا. سو ہمارے پاس ڈفرینٹ فائل سسٹمز اویلیبل ہیں, اور ہر فائل سسٹم جو ہے اپنے حساب سے مینٹین کرتا ہے ریگارڈنگ دی فری اسپیس.
Then the inodes, one of the technique of maintaining the free space management, we'll be talking about it. Then the root directory, we'll also be talking about the implementation of the directory. پہلے ہم آج بات کرتے ہیں implementation of file system, and maybe at the end of the today's lecture I'll be talking about the implementation of directory, and that I will continue in the next lecture, and we'll be talking about the implementation of directories also. Then finally at the end کے files and directories by itself. ٹھیک، پہلے ہم اس سے ریلیٹڈ پورا اسٹرکچر ڈیفائن کریں گے، میکینزم ڈیفائن کریں گے، اور پھر ہم اس کے بعد ایکچوئل فائل سسٹم پہ آئیں گے. سو لیٹس موو فارورڈ. فائل سسٹم لے آؤٹ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ سپر بلاک جو ہے that contains some useful information. So that super block basically contains information about the file. For example, the which file system is being implemented, and number of blocks, and how these blocks should be managed. Then we have the inode that contains the information about the files itself. ابھی ہم اس کی dissection کریں گے, and we will be talking about کہ how these inodes and how these file systems are maintained, or what is the different layout. So allocating blocks to the files. We have to implement the file system. For that purpose we need the space on the disk. So we have to select one of the technique out of the different 3-4 methods that I have listed down here, and these methods are contiguous allocation, linked allocation, then slight improvement in the link allocation. Almost similar ہے, لیکن in terms of the implementation اس میں کچھ linked allocation کی جو drawbacks تھے اس کو improve کیا گیا ہے, اور وہ ہے ہمارے پاس link allocation using the table. And then finally we'll be talking about the inode, جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ Unix file systems کے اندر we use the inodes. So the most important implementation issues are the allocating the free blocks to the file system. So let's start one by one. And first of all we talk about the contiguous allocation. Contiguous کہتے ہیں one after the other. ایک constant, ایک single آپ کے پاس space available ہے, اور اس space میں whatever the space you require you can just allocate to that. اگر آپ کو 40 blocks چاہیے, 50 چاہیے, 100 blocks چاہیے, depending upon کہ کسی file system کو کتنی space required ہے. So that contiguous space is allocated. For example, we have created a file A with 4 blocks, then file B with 3 blocks. یہ ہم نے dark gray اور light gray use کیا just to distinguish between the two files. اس میں کوئی science نہیں ہے, کوئی special technique نہیں ہے, اس میں confuse نہ ہو کہ یہ light gray اور dark gray کیوں use کیا. So then we can see کہ we have A, B, C, D, E, F, G اور different continuous space ہے جو کہ ہم ہر files کو allocate کرتے چلے جاتے ہیں. But the important point is کہ آپ A سے جب ہم B میں آتے ہیں, this is A, جب ہم A سے B میں آتے ہیں تو جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ we have deleted 2 files. کون کون سی؟ ہم نے D کو ڈیلیٹ کر دیا یہاں پر, اور ہم نے F کو ڈیلیٹ کر دیا. Okay, so start میں we have a contiguous allocation of disk for the 7 files, and out of these 7 files after some time the user decided to delete certain files, and let's assume کہ user نے 2 files کو delete کر دیا. So اب ڈسک کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے, اب ذرا تھوڑا سا آپ اس کو concentrate کریں کہ now you have the file, then you have a free space, and then you have a file, then you have a few files, then you have a few free blocks available. اور یہ جو free blocks بیچ میں create ہو رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں holes means کہ a space which is unused now. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کنٹیگوس ایلوکیشن میں یہ جو ہول ہے اس کا رول کیا ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہے. ڈز اٹ کریٹ اے پازیٹیو افیکٹ اور ول اٹ بی کریٹنگ دی نیگیٹو امپیکٹ آن دی فائل سسٹم مینجمنٹ.
یہ ہے ڈسک کی ایک ایگزامپلز ہے اور اس ایگزامپل کو اگر آپ دیکھیں تو ہم اٹس ویری سمپل اور یہاں پر سمپلی ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دی نیم آف دا فائل اینڈ فار ایچ فائل یو ہیو دی اسٹارٹنگ ایڈریس اینڈ سائز ان ٹرمز آف بلاکس. اب اگر ہم ڈسک کو آرگنائز کر رہے ہیں ان دی فارم آف بلاکس, ہم پورے کا پورا بلاک ایلوکیٹ کرتے ہیں. اب یہ بھی ہے کہ فرض کیا کہ اگر آپ کے بلاک کا سائز ہے کتنا 512 بائٹ فار ایگزامپل, یا 1K کا بلاک ہے یا 4K کا بلاک ہے, اور اگر آپ نے اس میں سے صرف 4 بائٹس یوز کی ہیں تو obviously there will be a wastage. اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی میموری مینجمنٹ پہ کہ ودن دی ایلوکیشن جو ویسٹیج ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, انٹرنل فریگمنٹیشن, اور آؤٹ سائڈ دی ایلوکیشن جو کہ ویسٹیج ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر میں پچھلی سلائڈ پہ واپس جاؤں تو یہ ایلوکیشن کے باہر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سی کی ایلوکیشن اور ای کی ایلوکیشن جو ہے اس کے باہر یہ ہول کریٹ ہو رہا ہے, تو یہ ایک ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہے. لیکن جو ود ان دا بلاک ویسٹیج ہو رہی ہے یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنل فریگمنٹیشن. یاد ہے نا, ہم نے وی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ ان دا میموری مینجمنٹ. یہی کانسیپٹ ہم نے میموری مینجمنٹ میں پڑھا تھا جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جو ود ان دا پیج ویسٹیج ہوتی ہے اس کو انٹرنل فریگمنٹیشن کہتے ہیں, اور سیگمنٹیشن کے اندر آؤٹ سائڈ دی سیگمنٹ جو آپ کی ویسٹیج ہوتی ہے اس کو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کہتے ہیں, یا سیگمنٹ کے اندر جو ویسٹیج ہوگی وہ انٹرنل فریگمنٹیشن ہوگی اور آؤٹ سائڈ دی سیگمنٹ ویسٹیج ہوگی اس کو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کہتے ہیں. تو وہی کانسیپٹ جو کہ میموری کے اندر ہم نے اسٹڈی کیا تھا, سیم کانسیپٹ از دیئر فار دی فریگمنٹیشن. اچھا جی, اب اگر اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں, ایک آدھ اور, یہ میل ہے فار ایگزامپل, and this is mail, or it says that the starting address is at 19, so it is starting from here and there are 6 blocks, so 19, 20, 21, 22, 23 and 24, and that means کہ یہاں سے سسٹم کو پک کرتا ہے کہ what is the starting address اور پھر اس نے کتنے بلاکس اس کے پاس اویلیبل ہیں. اب یہ ڈیٹا کیسے ایکسس ہوتا ہے, I'll just explain you in a few minutes when I'll jump up to the next slide. But before that, let's talk about the pros and cons. اس کی فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلے ایڈوانٹیجز کی بات کر لیتے ہیں, فوائد کی بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس ویری سمپل, آپ کو سمپلی ایک اسٹارٹنگ ایڈریس دینا ہے اور پھر آپ کو اس کی لینتھ دینی ہے ان ٹرمز آف بلاک, اینڈ یور فائل سسٹم اسپیس مینجمنٹ ہیز بین ہینڈلڈ. سو ویری ایفیشینٹ, اینڈ اٹ از آلسو ویری ایفیشینٹ فار دی رینڈم ایکسیس. I hope you still remember what is a random access. Last lecture mein I talked about the sequential access and random access. So just quickly, random access mein if I want to go to a specific block, I want to go to a specific record or specific location to my file, I should be able to jump directly to that particular location. So that is called the random access. But if the ایکسیس از اونلی سیکوینشل, یعنی کہ آپ نے اگر ریکارڈ نمبر 45 پہ جانا ہے تو دین یو فرسٹ نیڈ ٹو گو تھرو ریکارڈ نمبر 40 اپ ٹو 0 to 43 ریکارڈ, اینڈ دین یو گو ٹو 44th ریکارڈ, دین اٹ بیکمز دی سیکوینشل ایکسیس. اب دس از ویری امپورٹنٹ کہ فائل سسٹم کیا ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. سیکوینشل ایکسیس تو آبویسلی سارے کے سارے فائل سسٹم سپورٹ کرتے ہیں, لیکن رینڈم ایکسیس کو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ کیا فائل سسٹم نیچرلی پرووائڈ کرتا ہے کوئی ایسا میکینزم کہ جس میں کہ ہم ڈائریکٹ جمپ اپ کر کے جا سکیں. تو اس پرٹیکولر فائل سسٹم کا جو مین ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑا, ایک تو ہم نے دیکھا کہ اٹس ویری سمپل, اور جو سیکنڈ مین ایڈوانٹیج ہے وہ ہے رینڈم ایکسیس, کہ آپ اس سے ڈائریکٹ جمپ کر کے اسپیسیفک لوکیشن پہ جا سکتے ہیں. وہ جو آپ نے فائل سسٹم میں سیک کی کمانڈ پڑھی تھی نا, سیک سسٹم کال, جو سیک کہتے ہیں سیک ریکارڈ نمبر, جس ریکارڈ پہ آپ نے جانا ہے. فرض کیا کہ آپ سب سے پہلے ریکارڈ نمبر 45 پہ جانا چاہتے ہیں, تو آپ ایک سیک کی سسٹم کال کریں گے. وہ سیک کی کال جو ہے اس فائل سسٹم کے پاس آئے گی. یہ فائل سسٹم اپنے پوائنٹر کو ڈائریکٹ 47 لوکیشن فار ایگزامپل اس پہ جانا ہے, اس پہ پوائنٹر کو پرووائڈ کر کے کنٹرول واپس کر دے گی
آپ کے پروگرام کو جو کہ اس کی ایکسس چاہتا ہے فائل سسٹم میں اس پرٹیکولر فائل کی لوکیشن پہ جانے کے لیے. اوکے, سو یہ فیسیلٹی میچ کر رہی ہے جو فرنٹ اینڈ کی فیسیلٹی یوزر کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جو ایبسٹریکشن ہے جو کہ یوزر کو پرووائڈ کیا گیا ہے اس ایبسٹریکشن کی امپلیمنٹیشن نیچرل ہے کنٹیگوس میموری مینجمنٹ, کنٹیگوس ڈسک اسپیس مینجمنٹ پہ. اوکے, سمجھ میں آگئی بات؟ آگے چلتے ہیں. اب اس کے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم از دا ویسٹفل آف اسپیس. اسپیس کی ویسٹیج ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے بھئی؟ کوئی نظر آ رہی ہے ویسٹیج ادھر؟ یہ تو ہم کنٹیگوس بلاکس کی ایلوکیشن کرتے چلے جا رہے ہیں اور تھوڑی سی ویسٹیج کی میں نے یقیناً بات کی تھی جو کہ ود ان دا ڈسک بلاک ویسٹیج ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کیا کوئی آپ کو ویسٹیج نظر آتی؟ یس, اگر آپ پچھلی سلائیڈ کے اوپر جائیں تو یہاں پر اب جو یہ آپ کے جو بلاکس ہیں نا یہ ویسٹ ہو رہی ہے اسپیس. اب آپ ایک سمپل سا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بھئی کیوں ویسٹ ہو رہی ہے؟ یہ آپ نئی فائل کو دے دیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ ویسٹیج کو ریکور کیا جا سکتا ہے اور ریکور ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اس کو کسی اور فائل سسٹم کو دے دیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سولوشن امیجیٹ سولوشن ہوتا وہ یوزلی یوزفل سولوشن نہیں ہوتا. تو آئی کم بیک ٹو دس. آپ ذرا تھوڑی دیر سوچئے, میں اس کا جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ external fragmentation may be avoided or may be overcome by compact the space. compact کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ڈسک کے اندر ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے ڈی فریگمنٹیشن کی. ٹھیک ہے نا, آپ اس یوٹیلیٹی کو جب رن کرتے ہیں تو وہ یوٹیلیٹی کیا کرتی ہے کہ کمپیکٹ کر دیتی ہے. کمپیکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کے پاس جہاں جہاں ہولز موجود ہیں تو نیکسٹ فائل کو موو کر دے گی اس پوزیشن کے اوپر. تو ایک اب یہ ہول بڑا ہو جائے گا تو پھر اس فائل کو ادھر موو کر دیں گے آگے. تو کمپیکٹ کر دیتے ہیں ساری فائلز کو ون آفٹر دی ادر, ایک دوسرے کے بعد جو ہے اس کو جوائن کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کمپیکشن, اور یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے. اور اس کو ایک ٹیکنیکل ٹرم اور بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈی فریگمنٹیشن. ڈی فریگمنٹیشن. اور مائنڈ اٹ, یہ کون سی والی ڈی فریگمنٹیشن ہے؟ یہ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن کی ڈی فریگمنٹیشن ہے. تو ایک طریقے سے تو یہ والی ویسٹیج کو کور کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو ہے آپ کے ذہن میں جو آبویس آپ نے سولوشن آپ کے بھی آپ پہ میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کو کسی اور کو ایلوکیٹ کر دیں, اس کا جواب کیا ہے کہ ڈائنامک ایلوکیشن از اے پرابلم. جو آپ کہہ رہے ہیں کسی اور فائل کو ایلوکیٹ کر دیں, یا آپ کہہ رہے ہیں ڈائنامکلی ایلوکیٹ کر دیں, بعد میں آنے والی فائل کو یہ اسپیس ایلوکیٹ کر دیں. پرابلم کیا ہے کہ فائل کی ناٹ گرو. کیوں؟ کیونکہ اگر ہول آپ کا 4 بلاک کا ہول ہے اور جب آپ ایک نئی فائل کریٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا سوچیں, نئی فائل کریٹ کرتے ہوئے آپ سائز نہیں بتاتے فائل کا, بلکہ یو جسٹ کیپ آن اینٹرنگ دا ڈیٹا. اور کی بورڈ میں فرض کیا ورڈ میں ایک آپ نے ڈاکومنٹ کھولا ہوا ہے تو ایک فائل آپ نے کریٹ کر دی. یو کیپ آن اینٹرنگ دا ڈیٹا. اب آپ کو کتنے بلاک ایلوکیٹ کیے جائیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو 100 بلاک ایلوکیٹ کر دیں, لیکن وہ ویسٹیج ہو جائے گی. اب اس پرٹیکولر کیس میں فرض کیا 5 بلاکس ہیں اور 5 بلاک آپ نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں اور یو جسٹ کیپ آن انٹرنگ دا ڈیٹا. آپ کٹ پیسٹ کر رہے ہیں, آپ ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں, فائل کا سائز گرو ہو جاتا ہے اور فائل کے لیے سپوز کہ آپ کو ایک ہول ایلوکیٹ کر دیا. جب آپ کا فائل کا سائز اس ہول سے بڑا ہو جائے گا تو آپ کی پرابلم ہوگی. اب کیا ہوگا کہ آپ کو سارے کا سارا ڈیٹا اس ہول سے اٹھا کے کسی بڑے ہول میں بھی جانا پڑے گا. تو یہ تو ایک ایڈیشنل برڈن ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا کنٹیگوس اسپیس جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایک لاسٹ فائل کے بعد جتنی اسپیس اویلیبل ہے وہ انلیمیٹڈ اسپیس اویلیبل ہے. انلیمیٹڈ مینس کہ کافی زیادہ اسپیس اویلیبل ہے. تو آپ وہاں پر جا کر اس کو ایلوکیٹ کریں, ان ہولز میں ایلوکیٹ کرنا جو ہے وہ پرابلم ہے. سو دس از دی بیسیکلی ڈرا بیک. اور یہ وہ جواب ہے اس کا جو میں نے بھی کوشچن آپ سے کیا تھا کہ وائی کانٹ وی ایلوکیٹ دیز ہولز ٹو فار دی کریشن آف نیو فائلز. ٹھیک, اوکے. ناؤ ہاؤ ڈو وی ایکسس دیٹ. اب کمنگ بیک ٹو دس کہ ہم نے یہ والی سچویشن ہے کہ
کہ اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. کنٹیگوس ایلوکیشن ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے, ہمارے پاس اسٹارٹنگ ایڈریس ہے اور ہمارے پاس نمبر آف بلاکس ہیں. اب جب کسی فائل کو آپ نے ایکسس کرنا ہے اور اس فائل کی کسی پرٹیکولر لوکیشن پہ جانا ہے تو ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ سو وی ہیو لاجیکل ایڈریس. LA is a logical address, so we need to convert this logical address to physical address. میموری مینجمنٹ والے لیکچر کے اندر اور میموری مینجمنٹ کے چیپٹر میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ لاجیکل ایڈریس ٹو فزیکل ایڈریس ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں, اور میموری مینجمنٹ یونٹ یوز کیا جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ ریئل ٹائم پروسیسنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر اٹس ویری سمپل کہ ہمیں بیسیکلی دو باتیں پتہ ہیں. ایک تو بگننگ آف دا فائل, ناٹ فائل سسٹم. اب جس فائل کو ہم نے ایکسس کرنا ہے اس کا اسٹارٹنگ لوکیشن پتا ہے, اور پھر ہمیں ڈی پتا ہے. اور ڈی کیا ہے؟ ڈی از اے ڈسپلیسمنٹ. ڈی از دی ڈسپلیسمنٹ. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. سو سپوز کرتے ہیں کہ ہمارا جو بلاک کا سائز ہے وہ 512 بائٹس ہے. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ سیکٹر سائز 512 ہے تو ہم اسی کو بلاک بنا دیتے ہیں. اوکے, سو ہم کیا کریں گے کہ لاجیکل ایڈریس, جس ایڈریس پہ یوزر نے جانا ہے ٹو ایکسس دا ڈیٹا, وی ول ڈیوائڈ اٹ ٹو دا سائز آف دا بلاک دیٹ وی ہیو assumed 512 and we will get an answer, we will get a quotient and we will get a remainder. Simple division, جو quotient آئے گا اور ایک remainder آئے گا. quotient جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو بلاک نمبر پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے, جو اس بی نمبر پہ کو آپ ڈیوائڈ کریں گے, جو کوشنٹ کی جو فگر آئے گی وہ بیسیکلی آپ کا بلاک نمبر ہوگا. اور یہ بلاک آپ اسٹارٹ کریں گے اسٹارٹنگ بلاک سے. فرض کیا اگر اس کا آنسر آ جاتا ہے 3, تو اسٹارٹنگ بلاک جو ہے اسٹارٹنگ ایڈریس سے, اب آپ کو بلاک کا سائز پتا ہے, آپ نے نکال لیا 512 پہ ڈیوائڈ کیا تو آپ کو پتا چلا کہ آپ نے بلاک نمبر 3 میں جانا ہے. کوشنٹ اگر آپ کا 3 آ گیا, اس کے بعد آپ کا آیا ریمائنڈر. اب آپ بلاک نمبر 3 جو ہے اس میں جائیں اور ود ان دا بلاک جو آپ کی ڈسپلیسمنٹ ہے دیٹ از یور ریمائنڈر. سمجھ میں آیا؟ اٹس ویری سمپل ارتھمیٹک کہ آپ لاجیکل ایڈریس کو ڈیوائڈ کریں بلاک سائز پہ, جو کوشنٹ آ جائے گا وہ آپ کو بلاک نمبر دے گا, اور جو ریمائنڈر آئے گا وہ ود ان دا بلاک آپ کی ڈسپلیسمنٹ آ جائے گی. اوکے, اور آلموسٹ یہی ٹیکنیک ہم آگے بھی یوز کریں گے. یو ول سی دیٹ کہ یہ والی سلائڈ کو میں نے ملٹیپل ٹائمز کاپی کیا ہوا آپ کے لیے. سو کنٹیگوس ایلوکیشن کو تھوڑا ریویو کرتے ہیں. سم ماڈرن فائل سسٹمز. ایک بات میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتائی تھی کہ آپریٹنگ سسٹمز میں وٹ ایور دا کانسیپٹس وی اسٹڈی آر ویری امپورٹنٹ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا آبسولیٹ ہو گئے, کیونکہ یہ بار بار گھوم کے وہ چیز واپس آ جاتی ہے. تھوڑے عرصے کے بعد ہم ایک نئی پروڈکٹ لے کر آتے ہیں, ایک نئی آئیڈیا لے کر آتے ہیں. اس نئے آئیڈیا کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ وہی کانسیپٹ ہوتا ہے جو کہ اسٹارٹنگ کے اندر آپریٹنگ سسٹم میں ہم نے امپلیمنٹ کیا تھا. یہاں پہ بھی فرض کیا اگر ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ جی کنٹیگوس ایلوکیشن جو ہے وہ آبسولیٹ ہو گئی ہے اینڈ نو مور کنٹیگوس ایلوکیشن از ریکوائرڈ, لیکن جب ہم نے سی ڈی روم کو انٹروڈیوس کیا تو آپ دیکھیں سی ڈی روم کی ایک کریکٹرسٹکس کیا ہے کہ اٹس اے ریڈ اونلی. جس وقت آپ نے فائل کریٹ کرتے ہیں تو اس وقت یو ہیو دی سائز آف دا فائل اویلیبل, اور وہ آپ سی ڈی روم کے اوپر رائٹ کر دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ سی ڈی روم پہ جب فائل کو رائٹ کر دیتے ہیں آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو چھوٹا بڑا آپ اس کو نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ بیسٹ ایلوکیشن جو ہے وہ کنٹیگوس ایلوکیشن ہے. ہم نے کنٹیگوس ایلوکیشن کے جو ڈرا بیک پڑے تھے وہ تو ابھی ڈسکس کیے تھے. دوز ور ریلیٹڈ ود دی اپڈیشن, کہ فیوچر میں آپ نے ایک فائل ڈیلیٹ کر دی, ہولز کریٹ کر دیے, اور پھر ہولز کو آپ ڈائنامک ایلوکیشن نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کے سائز ریمینز دا سیم تھرو آؤٹ دی یوٹیلائزیشن آف دیٹ سی ڈی روم, دین دا کنٹیگوس ایلوکیشن از دی بیسٹ فائل سسٹم, کیونکہ پھر اس کے ایڈوانٹیج رہ جائیں گے, ڈس ایڈوانٹیج ختم ہو جائیں گے. سو دیٹس وائی کنٹیگوس ایلوکیشن از اے یوزفل ون فار دس نیو innovation or introduction of the new product which is CD and DVD. So اسی فائل contiguous allocation میں ایک concept آیا modification اس کے ساتھ, اس کو performance کو improve کرنے کے لیے, جس کو کہا گیا
एक्सटेंट बेस्ड फाइल सिस्टम है, ये कंटिन्यूअस एलोकेशन ही, लेकिन अब इसके एक चंक को हम एक एक्सटेंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी एलोकेशन ऑफ डिस्क ब्लॉक जो है, जो मैंने कहा था 2 ब्लॉक हैं, ये 4 ब्लॉक हैं, तो अब हम एक बड़े चंक की बात करते हैं, इसको हम एक्सटेंट कहते हैं। सो एन एक्सटेंट इज ए कंटिन्यूअस चंक ऑफ ब्लॉक्स, जिसको हम एक क्लस्टर भी कह सकते हैं। ओके, सो एक्सटेंट्स आर एलोकेटेड व्हेन द फाइल ग्रोज। आप पहले एक एक्सटेंट दे दें और उस पूरे एक्सटेंट के अंदर आप फाइल रखें, लेकिन अब आपने फ्यूचर में फाइल को ऐड करना है, आपको पता है कि आप सीडी, कुछ ऐसी सीडीज हैं जिनके आप एंड के ऊपर आप मजीद डेटा ऐड कर सकते हैं, तो आप एक चंक और एलोकेट कर दें, मींस एक एक्सटेंट और एलोकेट कर दें, एंड देन यू लिंक ऑल द एक्सटेंट्स टुगेदर। सो अ फाइल कंसिस्ट ऑफ 1 and more extents, ठीक है। सो एक्सटेंट साइज कैन बी डिफाइंड बाय द ओनर ऑफ द फाइल। जो ओनर है वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस किस साइज का एक्सटेंट चाहिए, और डीवीडी के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, और आ गया नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो अब लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट्स गुड इन द फाइल एलोकेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। इट्स सिंपल स्टार्टिंग एड्रेस देना है और नंबर ऑफ ब्लॉक्स देने हैं, और आपने देखा कि उसको सिंपल डिवाइड करना है हमने लॉजिकल एड्रेस को ब्लॉक साइज पे, और हम उसको रिट्रीव भी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी एफिशिएंट भी कर सकते हैं। रीड परफॉर्मेंस इज ग्रेट, ओनली वी नीड टू सीक टू दी ओनली वी नीड वन सीक टू लोकेट द फर्स्ट ब्लॉक इन द फाइल एंड देन द रेस्ट इज इजी। पहले आपने स्टार्ट पे जाना है, उसके बाद तो आपने सिर्फ जंप लगाकर अगले से अगले ब्लॉक्स के ऊपर जाते जाना है। अगर सीक्वेंशियल करना है, इवन डायरेक्ट एक्सेस भी इजीएस्ट है कि आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपने एनएफ ब्लॉक में जाना है या आयत ब्लॉक में जाना है तो डायरेक्टली जंप करके आप आयत ब्लॉक के अंदर जा सकते हैं। अब कुछ रिजर्वेशंस हैं इसकी, कुछ है, वो क्या है कि सीडी रोम यूज अ कंटिन्यूअस एलोकेशन बिकॉज द फाइल साइज इज नोन इन एडवांस। ये तो बैड नहीं है, मतलब ये उसका मॉडिफिकेशन है जो कि इसका बैड को कवर करता है। DVDs are stored in a few consecutive 1 GB file. I just said you in a few minutes back कि I will explain you कि DVD जो है उसमें क्या होता है। बेसिकली DVD की जो फाइल सिस्टम के भी है ना, हम 30 बिट का टेबल रखते हैं, यानी कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 बिट की टेबल है। अब अगर 30 बिट का है तो 2⁻30, और 2⁻30 कितना होता है 1 GB। तो इसका मतलब है कि जो एक मैक्सिमम एक्सटेंट हो सकता है वो 1 GB का हो सकता है। तो यही वजह है, अगर आप मूवीज देखें जो DVD के ऊपर रिकॉर्ड की हुई होती है, वो एक उसमें नहीं होती, एक चंक के अंदर नहीं होती। कभी आपने सोचा जरूर होगा कि ये एक मूवी को 2 या 3 पार्ट्स के अंदर क्यों ब्रेक करते हैं, तो आंसर ये है कि वो जो DVD का फाइल सिस्टम है उसमें 30 बिट्स रखते हैं, तो एक चंक की जो मैक्सिमम आप जिस लोकेशन के ऊपर जा सकते हैं वो 2⁻30 और 1 GB। तो लिहाजा आपके पास जो एक चंक होता है वो 1 GB का होता है। तो इसीलिए आपके पास DVD जो है वो 1 GB के चंक्स के अंदर होते हैं, और लास्ट वाला जो है ऑब्वियसली उसका साइज 1 GB से लेस हो सकता है। So for DVD you have an extents of each of the size maximum equal to 1 GB, ये रीजन होता है। तो वो जो हमने देखा था कि कंटिन्यूअस एलोकेशन के जो ड्रॉबैक्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे, उन ड्रॉबैक्स को CD रोम के अंदर और DVDs के अंदर हमने स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ यूज किया और उसको ओवरकम किया। That's why के कंटिन्यूअस एलोकेशन is still alive और it is still being used not on the main file system, इसको बाकी फाइल सिस्टम यूज नहीं करते, लेकिन DVDs के ऊपर स्टिल वी यूज इट एज ए मेथड और द मैनेजमेंट मेथड ऑफ द फ्री स्पेस। नेक्स्ट इज द लिंक्ड एलोकेशन। लिंक्ड एलोकेशन है कि जिसमें कि हम बात करते हैं एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स की। डेटा स्ट्रक्चर्स में यू मस्ट हैव स्टडीड द लिंक लिस्ट। आपको पता है कि लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास एक नोड होता है और ईच नोड contains the address of the next node, and then the next node contains the address of the next node, and then you have a final नोड जिसमें कि नेक्स्ट नोड की बजाय एक स्पेशल नल पॉइंटर होता है, और ये जो नल पॉइंटर होता है, ये नल पॉइंटर जो है बेसिकली आपका 2 तरह से हो सकता है। ये 0 भी हो सकता है जो कि C लैंग्वेज के अंदर है, और किसी जगह पे हम देखेंगे कि -1 भी हो सकता है। सो ईच ब्लॉक कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक। तो
ऑब्वियसली एक तो फौरी तौर पर जहन में एक बात आती है कि अब आपके पास जो होल्स हैं उनको आप होल्स में जितने भी ब्लॉक हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि दीज ब्लॉक्स में नॉट बी कंटिग्यूअस. आप देखेंगे पहला फिजिकल ब्लॉक जो है इस फाइल का ब्लॉक नंबर 4 है, दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक विच इज 7. 7 कंटेन्स होल, पीछे चला गया ना तो इसका मतलब एज्यूम करें होल है. ये 2 है, 2 कंटेन्स 10 एंड 10 कंटेन्स 12 और 12 इज द लास्ट एड्रेस. एक इसमें छोटा सा क्विज है कि ये पॉइंटर जो है ये नॉर्मली आपने लिंक लिस्ट में देखा होगा तो पॉइंटर उसके अंदर लास्ट में होता है, लेकिन फाइल सिस्टम में हम यहाँ पर शो कर रहे हैं पॉइंटर बिगिनिंग के अंदर है. तो ये बिगिनिंग में क्यों है, थोड़ा सोचें इसके ऊपर क्या एडवांटेज है. यस, कि अगर आपने ब्लॉक नंबर 4 पे जाना है तो अगर ये एंड पे होगा ना तो फिर पहले आपको इसके एंड पर आना होगा, लेकिन अगर आपको इस डेटा की जरूरत ही नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू सिंपली वांटेड टू गो टू द 4th ब्लॉक, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली यहां से स्टार्ट से आपने पॉइंटर का एड्रेस उठाना है, फिर इसके स्टार्ट में आ जाएंगे, यहां से एड्रेस उठाएंगे, फिर इसके एड्रेस पे आ जाएंगे, फिर इससे आप 4th ब्लॉक में पहुंच जाएंगे. एक बात इससे समझ में आ गई कि रैंडम एक्सेस तो डायरेक्ट ये सपोर्ट नहीं करता. Okay, so let's see that. This is the second file. उसमें is starting from the block number 6, then the next block it has 3, next is at 11 and next is at 14. So we are storing a file on a linked list blocks on the disk. ये इसका सिंपल एलोकेशन टेबल के हिसाब से अगर हम देखें तो this is the directory. Directory contains the name of the file, then it contains the starting address and then it contains the address of the last block. इससे पहले क्या था, स्टार्टिंग एड्रेस था और वो कंटिग्यूअस थे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे. अब यहाँ नंबर ऑफ ब्लॉक्स नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये स्कैटर्ड है. हमने यहाँ पर लास्ट ब्लॉक जो है वो मेंशन कर दिया है. ओके, सो हाउ इट वर्क्स, सिंपली पहले ब्लॉक नंबर आप 9 पर आएंगे, 9 से यहां से आप सीधे आए और यहां से आप ब्लॉक नंबर 9 पे आ गए. 9 ने बताया कि नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो आपका फॉर एग्जांपल 17 है, 17 या 16 है, सॉरी 16 ने बताया कि नेक्स्ट ब्लॉक इज एट 1 ने बताया कि नेक्स्ट ब्लॉक इज एट 2 और 2 ने बताया कि नेक्स्ट ब्लॉक इज एट 25 और 25 पे हमने एक स्पेशल मार्कर लगाया -1. सो ईच फाइल इज अ लिंक लिस्ट ऑन डिस्क और ब्लॉक में बी स्कैटर्ड एनीवेयर. और इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि हर ब्लॉक का जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट कंप्राइजेस द पॉइंटर that is usually in the beginning, and then this is the area where the data of that your file is stored. Then अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं. सबसे पहले तो इसकी मेजर एडवांटेज की बात कर लेते हैं. वंस अगेन इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी सिंपल एज जस्ट वी नीड टू चेंज अ डेटा स्ट्रक्चर. हमने पहले लिस्ट यूज की थी, अब हम लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं. सो इट्स सिंपल, नीड्स ओनली द स्टार्टिंग एड्रेस एंड दिस फ्री स्पेस मैनेजमेंट इज नो वेस्टेज. अब अगर आप देखें कि मैंने जो कंटिग्यूअस एलोकेशन में प्रॉब्लम्स बताई थी कि जिसमें कि मैंने क्या बताया था आपको कि डायनेमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, कि अगर आपका फाइल का साइज ग्रो कर जाए और वो होल के अंदर अब आपके पास फर्दर गुंजाइश नहीं है, यहां पे आपको, वहां पे हमने पूरी की पूरी फाइल को कहा था कि किसी बड़े होल में मूव करें. अब यहां फाइल को मूव करने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली नेक्स्ट पूरे डिस्क में देखें कि नेक्स्ट अवेलेबल होल कौन सा है, नेक्स्ट अवेलेबल ब्लॉक कौन सा है, आप वो ब्लॉक एलोकेट कर दें. वहां पे अगले ब्लॉक का पॉइंटर ले लें, अगर वो लास्ट ब्लॉक है तो -1 डाल दें, नहीं तो आप कहीं पे भी डिस्प्ले पूरा घूमते फिरें. जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जो डायग्राम है इसमें फाइल जो है वो बड़े मजे से पूरे डिस्क के अंदर घूम रही है, स्कैटर्ड है ऑल ओवर द डिस्क. सो दीज आर बेसिकली द एडवांटेज. और नुकसान क्या है, नॉट एफिशिएंट फॉर रैंडम एक्सेस. अब आई जस्ट टेक 1 मिनट के मैं इसको थोड़ा सा बताऊं कि क्यों. अब फ्रंट एंड के ऊपर जो एब्स्ट्रैक्शन है उस एब्स्ट्रैक्शन में यूजर हैज इंप्लीमेंटेड अ फाइल और यूजर हैज इंप्लीमेंटेड अ रैंडम फाइल where the user wanted to allocate the space contiguously so that the user should be able to access the file randomly. जैसा कि आपको रैंडम एक्सेस फाइल का हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी और आपने पढ़ा भी होगा, क्रिएट भी की होगी रैंडम एक्सेस फाइल. बट
ابھی جو بیک اینڈ کے اوپر جو آپ کا فائل سسٹم ہے, اب ایبسٹریکشن کو اپنے اندر چھپانا ہے اس چیز کو. This complexity needs to be covered up within the file system. File system go کے فیسیلیٹیٹ کرے گی یوزر کو رینڈم ایکسیس, لیکن بیک اینڈ کے اوپر وہ اس کو سیکوینشل ایکسیس ہی کر رہی ہوگی, کیونکہ ڈسک کے اوپر ایکسیس ویسے ہی بہت سلو ہوتی ہے, اور یوزر جو ہے وہ فائل کو بلاک کو ریڈ کرنے کے بعد, ڈسک سے ریڈ کرنے کے بعد وہ مین میموری میں لے کے جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کر وہ یوزر جو ہے اس کی رینڈم ایکسیس کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں تو پاسبل ہے, لیکن یہاں پر ڈائریکٹ ڈسک کے اوپر جو رینڈم ایکسیس ہے از پرووائڈیڈ بائی دی فائل سسٹم ایکسیس میکینزم. ابھی ہم امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو اگر یہ امپلیمنٹیشن اسکیٹرڈ ہے تو جو اس کو ریٹریول میتھڈ ہے, وہ ریٹریول میتھڈ جو ہے وہ یوزر کو شو کرے گا کہ وہ رینڈم ایکسیس کر رہا ہے, لیکن بیک اینڈ کے اوپر وہ سیکوینشل ایکسیس ہی پرفارم کر رہا ہوگا. سو دس از وائی اٹ از ناٹ ویری ایفیشینٹ فار دی رینڈم ایکسیس, کیونکہ اوور ہیڈ کرنا پڑ رہا ہے, اور ایک پرٹیکولر بلاک پہ جانے کے لیے اب جس بلاک کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو فرض کیا کہ بلاک نمبر 10 پہ جانا ہے, اور آپ کو 7 اور 2 بلاک کی ضرورت ہی نہیں ہے, بٹ یو آر باؤنڈ, کیونکہ آپ کے پاس صرف اسٹارٹنگ ایڈریس بلاک نمبر 4 کا ہے, اینڈ فرام بلاک نمبر 4 یو ڈو ناٹ ہیو دی ایڈریس کہ آپ کا 4th بلاک 10 کے اوپر پڑا ہوا ہے. یہاں سے آپ جائیں گے سیکنڈ پہ, سیکنڈ کہے گا جی نیکسٹ بلاک تو آپ کا 7th پہ ہے, پھر آپ 7th پہ جائیں گے, 7th کہے گا جی آپ کا نیکسٹ بلاک جو ہے وہ 2 پہ ہے, پھر 2 پہ جائیں گے, 2 بتائے گا کہ آپ کا نیکسٹ بلاک جو ہے بلاک نمبر 4 وہ 10 پہ ہے. یہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا جو 4th بلاک ہے وہ 10 کے اوپر گیا ہوا ہے, آپ کو یہ سیکوینشل ایکسس کرنی ہے. ٹھیک, تو دس از دی ڈرا بیک. اب ایکسس میکینزم کی بات کر لیتے ہیں. دیٹ ریمینز دا سیم, کہ لاجیکل ایڈریس جو ہے, لاجیکل ایڈریس اسپیس کو فزیکل ایڈریس اسپیس کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہی 2 باتیں ہیں, ہمارے پاس بگننگ ہے اور ایک ڈسپلیسمنٹ ہے. ٹھیک ہے, سو وٹ وی ڈو بیسیکلی وی ود دا بلاک نمبر بی اینڈ ڈسپلیسمنٹ ڈی, پہلے ہم نے بلاک بی میں جانا ہے, اس کے بھی وہی ازیوم کرتے ہیں 512 بائٹ سائز ہے, لاجیکل ایڈریس اسپیس کو آپ ڈیوائڈ کریں 512 پر, it gives you a quotient and give you a remainder. With the quotient you qth block in the linked list chain of the block. اب دیکھیں وہاں تو ہم نے ڈائریکٹ جمپ لگائی تھی نا, کہاں پر, جب ہم نے لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کنٹیگوس ایلوکیشن میں, لیکن یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ qth بلاک جو ہے, جو کہ ایگزامپل میں نے بتایا تھا, فرض کیا 4th بلاک ہے, تو 4th کے لیے پہلے آپ گئے تھے دوسرے پہ, پھر آپ 7th پہ گئے, پھر 7 سے آپ کسی اور بلاک پہ گئے, پھر اس نے بتایا کہ 4تھا بلاک جو ہے وہ 10ویں پہ ہے. سو یو ہیو ٹو گو ٹو دا qth بلاک ان دی لنکڈ چین آف دا بلاکس. لیکن یہاں پہ آپ کو پتا چلا کہ ریمائنڈر فرض کیا آیا, کوشنٹ آیا 4, آپ نے 4 پہ جانا ہے, پہلے سے سٹارٹ کریں, اس سے دوسرے پہ جائیں, تیسرے پہ جائیں, اور پھر تیسرے سے چوتھے پہ جائیں. ونس یو آر ان دا 4th بلاک, تو جو اس کے بعد ریمائنڈر ہے, اس ریمائنڈر میں r+4, یہ +4 کہاں سے آ گیا بھائی, ہے یہ تو کنفیوز ہو گیا ہم, +4 کہاں سے آیا, یس +4 آیا پوائنٹر سے. ٹھیک ہے, آپ لیکن 4 کا کیا مطلب ہے, 32 بٹ آپ نے پوائنٹر کے بھی رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو 32 بٹ کا مطلب ہے 4 بائٹس. اگر کوئک بھی کہاں گیا بھائی, یہ ہے 4 بائٹس, تو اب آپ کا جو ریمائنڈر ہے نا, اس میں یہ 4 بائٹس تو شامل نہیں ہے نا, اس کو تو باہر نکالیں, کہ اور یہ اینڈ پہ نہیں ہے, شروع میں رکھا, اور شروع میں رکھنے کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی. لہٰذا آپ جب ڈسپلیسمنٹ میں سے آپ اگر یہاں سے شروع کر دیں گے اسٹارٹنگ سے, تو آپ 4 بائٹ پہلے اینڈ ہو جائیں گے آپ کی ڈسپلیسمنٹ, لیکن آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے جو آپ کا ریمائنڈر ہے وہ آپ کو پریسائز لوکیشن پہ بھی جائے گا. تو یہ ہے +4 بیسیکلی. اوکے, so this that has got in this example talk about کہ link allocation use کرتے ہیں ہم MS DOS میں. کہاں گیا ابھی میرا پوائنٹر, یہ رہا MS DOS اور OS2
जो स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से ना, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि फैट यूज करते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल यूज करता है. फाइल एलोकेशन टेबल आल्सो यूजेस द लिंक्ड एलोकेशन विद अ स्लाइट वेरिएशन कि जो फैट है दैट इज ऑन ए कंटिगुअस, थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन की है. वो क्या है कि फैट इज लोकेटेड ऑन ए कंटिगुअस स्पेस ऑन द डिस्क. ठीक है, आपका टेबल जो है वो एक डिस्क के ऊपर, पूरे का पूरा टेबल एक जगह पे रख देता है ऑन द डिस्क जो है. देन ईच एंट्री कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्क ब्लॉक नंबर. अब अगर यहां से आपका ये फाइल है, टेस्ट है, ये बता देता है जी कि आपका आपने स्टार्ट करना है और ब्लॉक नंबर है आपका 217 और ये कहता है जी नेक्स्ट ब्लॉक जो आपको मिलेगा वो है 618 और ये कहता है जी नेक्स्ट ब्लॉक है आपका 319 और मे बी इट कंटेन्स -1 और मे बी इट कंटेन्स द एड्रेस के फॉर एग्जांपल ये है, या अगर आप इसको यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं. ठीक है, तो आपका ईच एंट्री कॉरस्पॉन्ड टू द डिस्क ब्लॉक नंबर. सो ईच एंट्री कंटेन्स अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक और 0 इंडिकेटिंग दैट दिस इज द लास्ट ब्लॉक. तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ डॉस और OS2 ने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है. So we can now talk about कि linked allocation gets rid of fragmentation. फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व कर दिया और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी समझ में आया, जो कि एडवांटेज था कंटिगुअस का और इसका ड्रॉबैक है वो है रैंडम एक्सेस इज सो नीड्स टू चेज द पॉइंटर टू गेट टू द ब्लॉक. ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है. ठीक, आगे चलिए. लिंक लिस्ट यूजिंग टेबल इन द मेमोरी. अभी थोड़ा सा मैंने इसको जिक्र किया था, अब जरा हम इसको डिटेल में इसकी बात करेंगे कि वी पुट अ पॉइंटर्स इन द टेबल इन द मेमोरी एंड वी क्रिएट अ फाइल एलोकेशन टेबल इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. जो मैंने आपको कहा था डिस्क के ऊपर है, बूट टाइम के ऊपर उस टेबल को उठाएं और मेमोरी में ले जाएं. और ये वाला काम जो है ना, इंप्रूवमेंट जो है विंडोज में है और इसमें इस टेबल को उठाकर मेमोरी के अंदर लोड कर देते हैं. अब वो है क्या चीज, पहले हम उस टेबल की बात करते हैं कि लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन यूजिंग अ टेबल. हम एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल की नंबर ऑफ एंट्रीज उतनी रखते हैं जितनी की हमारे डिस्क के ब्लॉक से. ठीक है, आई रिपीट अगेन, इस टेबल के एंट्रीज कितनी है जितने के डिस्क के ऊपर ब्लॉक्स अवेलेबल है. ठीक है, आपको याद आ रहा होगा पेज टेबल. ठीक है ना, पेज टेबल आपकी जितनी एड्रेस स्पेस होती है ना उतनी आपकी उसमें पेज टेबल एंट्रीज होती हैं. ठीक है, जितने पेजेस होते हैं टोटल एड्रेस स्पेस पे. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितनी फिजिकल पेज फ्रेम्स मेमोरी के होते हैं ना, तो डिस्क के जितने फिजिकल ब्लॉक्स है ना उतने ब्लॉक्स की एंट्री का एक टेबल बना लिया. अब हर टेबल की एंट्री क्या है, हर टेबल की एंट्री है द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट टेबल. फॉर एग्जाम्पल, अब फाइल सिस्टम को पता है कि फर्स्ट ब्लॉक इज एट 4 नॉट 7, ए स्टार्ट हो रही है 4 से. आप 4 पे आए, 4 कहेगा कि नेक्स्ट एड्रेस जो है ना वो 7 है, 7 कहेगा कि नेक्स्ट एड्रेस इज एट 2, ये वही एग्जाम्पल है भाई. और 2 कहता है कि नेक्स्ट एड्रेस इज एट 10 और 10 कहता है कि नेक्स्ट एड्रेस इज इन 12 और 12 कहता है कि -1 मीन दिस इज द लास्ट ब्लॉक. तो अब इस टेबल को टेक्निकली हम लुकअप टेबल भी कहते हैं. इसमें कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है कि आप वो डिवाइड बाय 4 करें और फिर आप उस पर्टिकुलर उस पे जाएं. अगर आपने वो जाना है ना ब्लॉक्स के लिए, आप वो तो निकालेंगे कि आपने कितने कौन से ब्लॉक के ऊपर जाना है, लेकिन आप यहाँ पे सिंपली उस ब्लॉक जिसका एड्रेस आपने कैलकुलेट करके निकाला ना उस लोकेशन पे चले जाए, वो लोकेशन बताएगी कि नेक्स्ट लोकेशन क्या है. ठीक है, तो इस तरीके से ये आप एक टेबल मेंटेन कर रहे हैं. इस टेबल में अगर हम बात करते हैं कि एक और फाइल है विच इज फाइल बी, जो कि स्टार्टिंग एड्रेस जिसका 6 है, ये बताता है जी कि नेक्स्ट इज 3 और 3 कहता है कि नेक्स्ट इज एट 11, 11 कहता है नेक्स्ट इज एट 14 और 14 कुड बी द लास्ट एड्रेस. ठीक हो गया भाई. अब इसको देखते हैं कि वर्किंग इसकी देखते हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं. अब यहां पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया. अब आपको याद है कि पहले हमने क्या किया था, 2 एंट्रीज थी. कौन कौन सी, स्टार्टिंग ब्लॉक नंबर और लास्ट ब्लॉक नंबर.
اب یہ چینج ہے اس کے اندر. آپ کے پاس ہے اسٹارٹنگ بلاک نمبر جس از دیٹ کنٹینز دی انڈیکس بلاک اینڈ دیٹ انڈیکس بلاک کنٹینز دس ٹیبل. اب اس والے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو سرکل بنا ہوا ہے اس کو ہم نے کھولا ہے یہاں پر. It contains simply the sequence. First block is at 9, next is at 16, next is at 1, next is at 10, next is at 25. اب آپ کو یہاں فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے یہ ٹیبل مینٹین کر لیا. This is the major difference کہ آپ کو ہر بلاک میں جا کے اگر ایڈریس نہیں پک کرنا, آپ نے ایک ٹیبل بنا لیا اور یہ ٹیبل کہتا ہے جی پہلا بلاک 9 پہ ہے, دوسرا 16 پہ, تیسرا 1, چوتھا 10, 25 اور پھر یہ -1 ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی. تو اب اگر یہاں پہ آپ جائیں گے تو یہاں سے آپ ڈائریکٹ یہ جو ٹیبل ہے, یہ جو آپ وائٹ یہ جو ہے نا یہ والا بلاک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا, اور یہ بتاتا ہے جی پہلا آپ کا 9 پہ ہے. اب 9 سے ہم ڈائریکٹ 16 پہ نہیں جا رہے, پھر ادھر واپس آئے, اس نے کہا جی اگلا جو ہے وہ 16 پہ ہے تو یہاں سے 16 پہ چلے گئے. نیکسٹ کہتا ہے جی 1 پہ ہے تو چلے 1 پہ چلے گئے. نیکسٹ ہے جی 25 پہ تو 25 پہ چلے گئے, اور یہ 25 جو ہے نا وہ نیکسٹ از -1, مطلب کہ 25 is the last one. ٹھیک. So what we have achieved basically, we have brought all the pointers together in an index block. امپرومنٹ ہے نا, بجائے اس کے بلاک بائی بلاک آپ سفر کر رہے ہیں اور چیز کرتے جا رہے ہیں اور پک کر کے نیکسٹ ایڈریس آ رہے ہیں, ان ساروں کو ایک دفعہ فرسٹ ٹائم لے کر ایک ٹیبل میں ہم نے رکھ دیا. اب امپرومنٹ آ گئی اس میں. تو پروز اینڈ کونس کیا ہے کہ اٹس ایفیشینٹ رینڈم ایکسس. کیوں بھائی اچانک کیسے لنک لسٹ ایفیشینٹ ہو گئی؟ اس لیے کہ اب آپ نے اگر چوتھے بلاک میں جانا ہے تو آپ ڈائریکٹ چوتھا بلاک اس کو چوتھی انٹری میں جائیں گے, اور چوتھی انٹری کہے گی کہ بلاک نمبر 10. پہلے بلاک نمبر 10 آپ کو 4 بلاک کو سکین کرنے کے بعد ملا تھا, اب آپ کو اسی ودن جو آپ نے ٹیبل اٹھایا اس انڈیکس کے اندر چوتھی انٹری پہ گئے اور چوتھی انٹری سے آپ نے پک کر لیا بلاک نمبر 10, اور سیدھے سیدھے جناب آپ بلاک نمبر 10 کے اوپر جا کے آپ نے ایکسس کر لیا. لہٰذا جو رینڈم ایکسس کے ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ ان ایفیشینٹ ہے وہ ایفیشینٹ ہو گیا ہمارا. اینڈ ڈائنامک ایکسس وداؤٹ ایکسٹرنل فریگمنٹیشن. لنک لسٹ میں ایک ہی خرابی ہم نے نکالی تھی اور وہ تھی کہ رینڈم ایکسس سلو ہے بہت. اب اگر رینڈم ایکسس سلو ہو گئی تو ڈائنامک ایلوکیشن کا ایڈوانٹیج بھی اٹھا لیا آپ نے, ہولز کو بھی کور کر لیا اور رینڈم ایکسس کو بھی کور کر لیا. تو بیسیکلی یہ آپ کی میجر ایڈوانٹیج ہے جو کہ اب آپ نے لنکڈ ایلوکیشن یوزنگ ٹیبل ان دا میموری. اور یہ ٹیبل جو ہے نا یہ بوٹ ٹائم کے اوپر اس ٹیبل کو اٹھا کر میموری کے اندر آپ لے آئیں. ٹھیک ہوگی بات. کونس پرابلم کیا ہے کہ انڈیکس ٹیبل سٹوریج اوور ہیڈ. آپ نے ساری امپروومنٹ کی ایک کاسٹ پے کی ہے, اینڈ وٹ از دیٹ کاسٹ؟ دیٹ کاسٹ از دی انڈیکس ٹیبل بنایا ہے آپ نے. اب فائل ایلوکیشن میں اگر ہم یہ ایک فائل کا یہ انڈیکس ہے تو اگر پوری کی پوری ہارڈ ڈسک جو ہے اس کا آپ کو ٹیبل بنا کے لینا ہے تو سائز بہت بڑھ جائے گا. آئی ول کم بیک ٹو دس ان نیکسٹ سلائیڈز, تھوڑی دیر میں ایکسپلین کرتا ہوں میں آپ کو. سو اب ایکسس میکینزم کیا ہے؟ کوئکلی وہی ساری چیزیں ہیں بھائی. لاجیکل ایڈریس, اب میں اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا, اس کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں. بس یہاں پہ آتے ہیں, کوشنٹ آ گیا اور ریمائنڈر آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ پہلے میں ہم نے کیسے یوز کیا تھا, دوسرے میں ہم نے کیسے یوز کیا تھا, اور اب تیسرے میں کیسے یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو پہلے دو یاد نہیں ہے تو لیکچر کو ریوائنڈ کریں اور وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے میں کیا بتایا تھا, اور کنٹیگوس ایلوکیشن میں کیا بتایا تھا, لنکڈ ایلوکیشن میں کیا بتایا, اور اب جناب ہم بات کر رہے ہیں لنکڈ ایلوکیشن یوزنگ ٹیبل. یہاں پہ جو کوشنٹ آتا ہے, وٹ ایور دا ویلو آف دا کوشنٹ وی ملٹیپلائڈ بائی 4. پہلے آیا تھا 4 کو ہم نے ایڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا وہ ڈسپلیسمنٹ میں پوائنٹر آ جاتا ہے تو 4 کو ایڈ کرویں. یہاں ہم نے سیدھا 4 سے ملٹیپلائی کر دیا کوشنٹ کو. کیوں؟ سوچیں 4 سے ملٹیپلائی کیوں کیا؟ یس, یہ بیسیکلی کیا چیز ہے بیٹا, یہ ہے ٹیبل کی انٹری. ایک انٹری کے لیے آپ کو 4 بائٹس رکھنی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو 4 اب آپ نے چوتھی انٹری کے اوپر جانا ہے تو ایک انٹری اگر یہ 4 پوائنٹر اکٹھے ہو گئے نا بھی 4 بائٹ کے,
4 बाइट का पॉइंटर, 4 बाइट का पॉइंटर, 4 बाइट का पॉइंटर, 4 बाइट का पॉइंटर। ठीक होगी बात। तो अब अगर हमने जाना है ब्लॉक नंबर 4 पे जाना है, तो हम क्या कहेंगे कि एक ब्लॉक के साइज को, हर ब्लॉक का साइज 4 है, तो इसका मतलब है हमने 16th लोकेशन पे जाएंगे, तो वहां से हम 10 पिक कर लेंगे। आई होप कि बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको थोड़ा सा वर्कआउट करके देखें कि कैसे है। ठीक, उसके बाद आ गया, जब आपको ब्लॉक मिल गया, पता चल गया ब्लॉक नंबर आप 10 में चले गए, तो जो इसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट विद इन द ब्लॉक बनाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो रिमाइंडर का है, ये कंटिगुअस में भी वही है, लिंक में भी वही है, और आपके लिंक लिस्ट यूजिंग टेबल के अंदर भी वही है। ठीक होगी भी बात। सो लिंक लिस्ट यूजिंग टेबल इन द मेमोरी। अब थोड़ा सा इसके बुराइयां कर लेते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहली बात ये है कि द टेबल बिकम्स रियली बिग। फर्ज किया कि सपोज वी हैव अ हार्ड डिस्क, और इस हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास 200 GB की हार्ड डिस्क है, और 200 GB की जो हार्ड डिस्क है उसको हम अगर 1K का ब्लॉक रखते हैं, हाफ के की बजाय 1K का रख लेते हैं आसानी के लिए, तो आपके पास 100 मेगाबाइट्स एंट्री हो गई। सिंपल है, 200 GB को 2⁻10 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास 100 मेगाबाइट्स ब्लॉक्स आ जाएंगे। अब अगर फर्ज करते हैं कि एक ब्लॉक जो है वो 3 बाइट्स की एंट्री लेता है, क्योंकि टोटल एंट्री है ना, उसके हिसाब से हमारे लिए 18 बिट्स इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि 200 GB के 100 मेगाबाइट्स ब्लॉक्स को हैंडल करने के लिए हम फर्ज किया कहते हैं कि 18 बिट्स आर सफिशिएंट। तो 3 बाइट हो गई। और अगर हम 3 बाइट्स जो है वो वर्ड साइज पूरा नहीं है, और उसके ऊपर हमें जब सर्च करना पड़ता है तो वो आपकी मेमोरी के वर्ड साइज और इसके वर्ड साइज का डिफरेंट हो, तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर हम 3 रखते हैं तो फिर इसको 3 into 2 100, इसको 600 MB का टेबल बन जाता है। और अगर हम अपना टाइम ऑप्टिमाइज करने के लिए 4 बाइट्स रखते हैं तो ये 800 मेगाबाइट का टेबल बन जाता है। अब 800 मेगाबाइट का टेबल उठाकर मेमोरी में लेकर जाना जो है, जबकि आपकी मेमोरी उस फर्ज किया 1 GB की मेमोरी है आपके पास, तो फिर ये तो मजेदार सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो प्रॉब्लम है। सो ग्रोथ ऑफ द टेबल साइज इज लीनियर विद द ग्रोथ ऑफ द डिस्क। डिस्क का साइज बढ़ता जाएगा, टेबल का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक। इसका कोई सोल्यूशन निकालना है। सो इंक्रीज द ब्लॉक साइज विल वेस्ट स्टोरेज विद इन द ब्लॉक। अब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा है, कि मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था कि पेज टेबल का साइज रिड्यूस करने की कोई तरकीब बताएं। तो तरकीब हमने ये की थी कि पेज का साइज बढ़ा दें। जब पेज का साइज बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ पेजेस कम होंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज कम होंगी। जब नंबर ऑफ एंट्रीज कम होंगी तो साइज कम हो जाएगा टेबल का। वही बात हम यहाँ पे करते हैं कि ब्लॉक साइज बढ़ा दें। भी 1K की बजाय हम उसका 4K का ब्लॉक साइज कर देते हैं, तो 4 टाइम्स टेबल का साइज छोटा हो जाएगा। 16K का ब्लॉक कर दें, 16 टाइम्स साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन प्राइस क्या दे रहे हैं इसकी? इसकी प्राइस है क्या? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। आपको 4 बाइट भी अगर चाहिए होंगी ना तो 16K आपको देना पड़ेगा उसके लिए। तो यू विल बी वेस्टिंग lot of space within the allocation. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा था ना जो ऑब्वियस सोल्यूशन होता है वो नॉर्मली ठीक नहीं होता। तो ये ड्रॉबैक है। लेट्स सी कि इस ड्रॉबैक को कैसे हम नए सिस्टम में रिकवर करते हैं। तो द लास्ट वन इज द inode allocation. दिस इज अनदर टेक्निक जिसमें के पुराने जो लेसन लर्न्ड है कंटिगुअस एलोकेशन का, लिंक्ड एलोकेशन का, लिंक्ड एलोकेशन यूजिंग टेबल, ये जो डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, इसके जो ड्रॉबैक्स को कवर अप करके हमने एक नया मैकेनिज्म बनाया फॉर हैंडलिंग दी फ्री डिस्क स्पेस, और इसको हम कहते हैं inode. और that is a data structure. This data structure lists disk addresses of the blocks and attributes of the files. Attributes फाइल नेम हो गया, उसका ओनर हो गया, और डेट ऑफ क्रिएशन हो गई, और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन हो गई। इस किस्म की जो आप लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी एट्रीब्यूट्स की, है ना, याद होगा आपको। और इसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हैं और देन उसका ब्लॉक्स है।
So if what it does basically, it keeps only the active file जो है सिर्फ उनके टेबल को मेमोरी में लेकर आता है. इससे पहले हमने जो बात की था, ड्रॉबैक था, वो ये था कि 800 MB का टेबल उठा के मेमोरी में ले आएंगे तो मेमोरी में बचेगा क्या. तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन इसका क्या है कि डायनेमिक ग्रोथ को कैसे करता है कि आपकी फर्ज किया के फाइल्स एक्टिव हैं और n नंबर ऑफ ब्लॉक्स पर फाइल है, n मींस एवरेज लगा दें ब्लॉक्स, तो k टाइम्स n, अगर आपकी 100 फाइल्स आपकी एक्टिव हैं, 1000 फाइल्स एक्टिव हैं और हर फाइल के आपके लेट्स से के 20 ब्लॉक्स हैं, तो आपके 1000 इंटू 20K का आपको बेसिकली टेबल चाहिए, जो कि बड़ा छोटा सा टेबल होगा आपका. ठीक है, और ये कितना बढ़ जाएगा, ज्यादा 1 MB तक आप ले जाएंगे इसको. तो ये दिस इज द मेजर इंप्रूवमेंट. लेकिन इसको देखना है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है. हाउ बिग द n इज, आपकी फाइल का साइज बढ़ता चला जाता है, तो फिर ये उसको कैसे एंटर करता है. तो उसके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग है कि इसके नंबर ऑफ पॉइंटर्स आप मेंशन रखते चले जाएं टेबल के अंदर, और जो लास्ट पॉइंटर है उसको इन डायरेक्शन कर दें. अभी आपको इस तरह नहीं समझ आएगा, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं. फर्ज किया कि ये आई नो टेबल है, स्टार्ट के अंदर आपके आ गए एट्रीब्यूट्स आ गए. अब एड्रेस ऑफ डिस्क ब्लॉक 0, डिस्क ब्लॉक 1, ये मतलब लॉजिकल ब्लॉक्स की बात मैं कर रहा हूं. ठीक है ना. तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स तक आपके पास एड्रेसेस आ गए. लेकिन अगर 100 ब्लॉक्स देने हैं तो फिर क्या करेंगे. तो क्या इस टेबल को बढ़ाएंगे? नहीं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. जिस तरह मेमोरी मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था ना, इन्वर्टेड टेबल्स या मल्टी डायमेंशन टेबल, तो ये मल्टी डायमेंशन टेबल की बात कर रहे हैं. जो लास्ट वाला इसका एड्रेस है ना, दैट इज नॉट द एड्रेस ऑफ द फाइल एलोकेशन ब्लॉक, बट दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक कंटेनिंग द एडिशनल एड्रेसेस. इसके बाद 8 ब्लॉक्स के बाद रिमेनिंग 8 ब्लॉक्स जो है ना, वो इसके अंदर आपको मिलेंगे. और अगर इसके बाद भी चाहिए तो फिर ये ट्रिपल एलोकेशन भी हो जाती है इसकी. ठीक है ना. तो अब इसके पास आपके पास मल्टीपल टेबल्स आ गए हैं इसके. ये सेकंड टेबल नहीं है बल्कि मल्टीपल लेवल टेबल्स है. ठीक है. और इसको थोड़ा सा हम इस तरह देखते हैं. दिस इज आइनोड यूनिक्स का 4K का ब्लॉक है फॉर एग्जांपल, और ये है 5 एट्रीब्यूट्स, फाइल का मोड ऑफ एक्सेस है, फाइल का ओनर है, टाइम स्टैम्प है, और साइज ऑफ ब्लॉक काउंट है इधर इसके अंदर, और फिर उनकी ब्लॉक की लिस्ट है. These are the data blocks जिनके पॉइंटर्स हैं डिस्क के ऊपर. ये ब्लॉक नंबर्स हैं 1 2 3 4 अप टू n. वहां तो 7 शो किया था ना, तो ये n पे जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने साइज कितना रखा है. देन दिस इज अ in direction, then it contains the address of next block. और इसकी जो लास्ट एंट्री है that ये, अब now it contains the multiple. अब देखिए कितना बड़ा साइज हो जाएगा. वही फॉर्मूला लगाइए जो मैंने आपको मेमोरी मैनेजमेंट में मल्टी लेवल पेज टेबल पे, जिसमें 64 बिट एड्रेस स्पेस को हमने हैंडल कर लिया था और साइज कितना स्लो डाउन कर लिया था. यहां पे भी एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्ट जा रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं आ रहे. हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में नहीं आ रहे, बल्कि हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहे हैं. ठीक है. तो हमें पहली एंट्री यहां पे चेक करनी है, दूसरी एंट्री हमने यहां पे करनी है, तीसरी यहां पे करनी है, और ये तो फिर ह्यूज साइज ऑफ फाइल जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं. सो वी कैन हैव अ सिंगल इनडायरेक्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट. This is a single indirect. We can have a double indirect, or even we can have a triple indirect. That is कि अगर आपको बहुत ही infinite size की फाइल क्रिएट करनी है, yet it is possible in the Unix environment using inodes, और उसमें आपने simply एक additional entry देकर इस theoretical concept को भी implement कर दिया यहाँ पे कि आप बहुत बड़ी फाइल को भी implement कर सकते हैं. So this method is called basically the inode management of the disk space.
اوکے نیکسٹ از دی امپلیمنٹیشن آف دی ڈائریکٹریز. اس میں بھی تھوڑا سا ہم پھر آئی نوٹ کو اور زیادہ اوپن اپ کریں گے اور اس کی بات کریں گے. اب ہم نے بات کروی ایک طرح سے فائل سسٹم ایلوکیشن کی. اب ہم آتے ہیں کہ فائلز میں ہمارے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی ریگولر فائلز کی بات کی تھی اور میں نے کوئی اسپیشل فائلز کی بات کی تھی, بائنری فائلز کی بات کی تھی اور بتایا تھا کہ ریگولر فائلز آپ کی ایگزیکیوٹیبل ہو سکتی ہیں, بائنری فائلز ہو سکتی ہیں. پھر ہم نے اسپیشل فائلز کی بھی بات کی تھی اور آپ کی ایک فائل کی اسپیشلٹی کیا ہے کہ آپ کی فائل جو ہے دیٹ از اے ڈائریکٹری. means کہ this file is a special file that contains the attributes of the other files جس کو کہ ہم ڈائریکٹری کی فارم کے اندر مینٹین کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہمارے اس لیکچر کے بالکل اسٹارٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں پہ ہم فائنلی جب فری بلاک کی ایلوکیشن کے بعد ہم جمپ کر کے آتے ہیں جہاں پہ ہم ڈائریکٹریز کی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں. اوکے سو یو ہیو ٹو مینٹین دیز ڈائریکٹریز آلسو. سو ان آرڈر ٹو اوپن اے فائل دی پاتھ نیم اب آپ نے ہے نا کیسے آپ نے مینج کیا ہوا ہے. نارملی ہم نے بات کی تھی کہ ٹری اسٹرکچرز کے اندر ہم فائلز کو مینج کرتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دا پاتھ نیم یوز ٹو لوکیٹ دی ڈائریکٹری اینڈ دین وی کین ہیو اے ڈائریکٹری that specifies the block addresses by providing the address of the first block. That could be the contiguous, then the number of blocks which are linked and then number of inode. اب اسی کو ہم یوز کریں گے جو بھی ابھی ہم نے اس لیکچر میں پڑھا ہے نا اسی چیز کو ہم یوز کریں گے فار دی ڈائریکٹری امپلیمنٹیشن. تو میں جسٹ اب جسٹ آئی ہیو ٹو کلوز ڈاؤن ٹوڈیز لیکچر. سو ہمیں تھوڑا سا فردر میں انٹروڈکشن کراتا ہوں بفور آئی اسٹاپ. ہم ڈاس کے کیس میں تو اٹس ویری سمپل کہ یو ہیو دی فائل نیم اور آپ کو پتا ہے کہ ڈاس میں جو فائل کا جو سائز تھا نا وہ فکس تھا 8 کریکٹر کا فائل سائز تھا. اس کے بعد ڈاٹ اور اس کے بعد فائل کی ٹائپ آ گئی تھی, اس کے پھر ایٹریبیوٹس آ گئے اور پھر ہم اس کو یہاں پر ایک ڈیٹا سٹرکچر یوز کرتے ہیں دیٹ کنٹینز کہ آپ کا فائل کا نام اور یہاں پر فائل کے لنک ہے اینڈ دس ڈیٹا سٹرکچر کنٹینز دی ایٹریبیوٹس. اور یہ تو ہو گیا آپ کا ڈاس کا. اور یونکس کے کیس میں ایچ انٹری ریفرز ٹو این آئی نوڈ. ڈاس میں یہ آ گیا اور آپ کی جو ڈاس جو ہے وہ فائل کا نام کیونکہ اسٹینڈرڈ ہے نا 8 بائٹ فائل نیم ہے اس کے بعد ایٹریبیوٹس آ گئے. ٹھیک ہے اور پھر فائل ایلوکیشن ٹیبل کی مدد سے آپ اس کو ایکسس کرتے ہیں. جبکہ آئی نوڈ میں ایچ انٹری ریفرز ٹو این آئی نوڈ ایٹریبیوٹس پھر آئی نوڈ. یاد ہے نا یہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا اگر کہتے ہیں تو پیچھے جاتے ہیں کہ یہ پہلے ایٹریبیوٹس اور پھر اس کے بعد آئی نوڈ. ٹھیک یہ والی بات ہے اس کے نیم اور ایٹریبیوٹس. لیکن جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اب تو فائل کا سائز از گروئنگ. ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دا ویریبل نیم. اب آپ کو دیکھا کہ فائل کا جو نام ہے وہ یو کین جسٹ کیپ آن ٹائپنگ اور وٹ ایور دا نیم یو وانٹ. سو دیٹ از ریئلی سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ایڈریس کہ اس کو کیسے مینج کیا جائے گا اینڈ وٹ از دا پرابلم اینڈ ہاؤ وی شوڈ ہینڈل دی لانگ نیمس. اس کے لیے 2 اپروچ ہیں. ایک ہے فکسڈ ہیڈر followed by the variable length name اور دوسرا ہے heap pointers. ابھی میں آج پڑھاؤں گا نہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کوئکلی دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک یہ طریقہ ہے جہاں پہ کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فائل انٹری ہے فائل نمبر 1 اس کی لینتھ اور اس کے بعد فائل کے ایٹریبیوٹس. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جناب یہ فائل کا نام رکھا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے اور یہ ہے جناب پروجیکٹ ڈاٹ بجٹ یہ اس کا فائل کا نام ہے. اس کے بعد نیکسٹ فائل کا نام آ گیا نیکسٹ فائل کا نام آ گیا. سو ایک کو کہتے ہیں ان لائن اور دوسرا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ رکھیں یہ بھی کتنا ہی بڑا رکھیں گے اسٹل یو ہیو اے پرابلم. تو سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ ایک ہیپ کریٹ کرتے ہیں اور یہ جو فائل کا جو نام ہے یہاں پہ پوائنٹر ٹو دا فائل نیم جو کہ آپ ایک ہیپ میں رکھتے ہیں. یہاں پہ آپ جتنا بڑا اسپیس چاہیں آپ ایلوکیٹ کر دیں. Here you can just place the name of the file اور then you have the attributes of the file and then the remaining implementation of the file. I'll talk about it in detail. یہ جو کیسے ہے اس کو کیسے مینٹین کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو میں ایکسپلین کروں گا. اور سمپلی بس تھوڑا سا دکھانے کے لیے اس کو بھی چھوڑ دیں نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے اس کی کہ جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ آپ کو
ڈائریکٹری کو کیسے مینیج کرتے ہیں کہ ایک اسپیشل فائل ہوتی ہے، اسکوئر کو آپ ازیوم کریں کہ یہ ڈائریکٹری ہے اور پھر اس ڈائریکٹری کے اندر فائل ہے، تو ہم ٹری اسٹرکچرز کی فارم کے اندر ڈائریکٹریز کو انٹر کرتے ہیں. ابھی اس کو چھوڑ دیں، نیکسٹ لیکچر میں اس کی بات کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک آئی شوڈ اسٹاپ ہیئر اینڈ وی ہیو ٹاک اباؤٹ دا امپلیمنٹیشن آف دی فائل سسٹم اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈائریکٹری کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگے ہوں گے کانسیپٹس. اور ونس اگین آئی ہیو مائی ایڈوائز فار یو کہ اف یو فائنڈ کہ کوئی کانسیپٹ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، سمپلی اس کو ریوائنڈ کریں. اور دوسری میری سجیشن کیا ہوتی ہے کہ اف یو فائنڈ اٹ بٹ فاسٹ تو تھوڑی سی اسپیڈ سلو ڈاؤن کریں اپنے پلیئر کی اینڈ ٹرائی ٹو جسٹ گو تھرو اٹ وٹ ایور آئی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ٹو یو. اوکے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی آپ کی اور فائل ڈائریکٹری سسٹم امپلیمنٹیشن کی انشاءاللہ بات کریں گے. اس وقت کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان.